یہ سب سے مشاورت کرنے کے بعد آج یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں IMF کے ساتھ مذاکرات کی ابتدا کرنی چاہیے کہ ایک ایسا پروگرام، ایک اسٹیبلائزیشن ریکوری پروگرام جس کی بنیاد سے ہم یہ معاشی بحران جو ہے اس کے اوپر قابو پا سکیں۔ حکومت جو ہے وہ IMF کے پاس جا رہی ہے، جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں لوگوں کے اربوں روپے ڈوب رہے ہیں، سینکڑوں ارب روپے سرمایہ کاروں کے ڈوب چکے ہیں اس وقت۔ معیشت تباہ کر دی ہے 10 دنوں کے اندر۔ ساتھ ہی آج سب سے بڑا قرضہ لے رہا ہے۔ خزانہ خالی، زر مبادلہ کے ذخائر کم، تجارتی اور معاشی خسارے، پاور سیکٹر میں کھربوں کے گردشی قرضے اور بیرونی قرضوں کی اکسار۔ ایسے میں حکومت وقت کے پاس IMF کے علاوہ آپشن کیا ہے؟ ناظرین، آج کی صورتحال اسٹاک مارکیٹ کریش، ڈالر 132، 22 ارب کا قرضے میں اضافہ، سونے کی قیمتوں میں 1700 کا اضافہ۔ اس گرتی معیشت کی مکمل ذمہ داری 50 دن کی حکومت پر ڈالنا ناجائز ہے۔ یہ تنقید بجا ہے کہ عمران خان کے جو گزشتہ حکومت میں پرائم منسٹر ان ویٹنگ تھے، ان کا معاشی ویژن کیا تھا؟ موجودہ حکومت کا معاشی، داخلی اور خارجی پالیسی پر حکومت میں آنے سے پہلے ہوم ورک کتنا تھا؟ عمران خان اگر اقتدار میں آتا ہے تو کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ دورہ کرتا پھرے گا ساری دنیا میں بھکاریوں کی طرف پیسے مانگنے کے لیے؟ عمران خان مر جائے گا، کبھی کسی سے پیسے نہیں مانگے گا، بھیک نہیں مانگے گا، بھکاریوں کی طرح کبھی کسی ملک سے قرضے مانگتے، کبھی کس سے IMF کے سامنے بھیک مانگتے، کبھی کوئی خوددار قوم بھیک مانگ کے کرنے میں کبھی بنی۔ 2013 میں اسحاق ڈار بھی IMF سے رجوع کرنے سے پہلے اس بات کا عہد کر چکے تھے کہ وہ قرض کبھی نہیں لیں گے۔ ہم جیسے ممالک کہ جہاں ملک کا پیسہ بآسانی لانڈر کیا جاتا ہو، جہاں بدعنوانی سکہ راج الوقت کی طرح رائج ہو، جہاں اربوں کی جائیداد رکھنے والے 5000 ٹیکس دیتے ہوں، یا پھر ٹیکس کا دائرہ سالوں سے سٹک ہو، منجمد ہو، تو سب سے آسان اور فوری حل یہی کہ بین الاقوامی بینکوں سے رجوع کر لیا جائے۔ ناظرین، معیشت کی یہ خدمت کم و بیش تمام حکومتوں نے کی ہے کہ جس کے بعد بین الاقوامی بینک قیمتوں میں اضافے، سبسڈی کا خاتمہ، ٹیکس میں بڑھوتری، اس جیسی بہت سی اور کڑی شرائط عائد کرتے ہیں جس کا خمیازہ فارچونیٹلی غریب عوام ہی بھگتتی ہے۔ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اللہ پہ ایمان رکھ کے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اسی پاکستان سے 8000 ارب روپیہ میں پاکستان سے اکٹھا کر کے دکھاؤں۔ اگر اسی طرح حکمران آئیں، قرضے لیتے جائیں، یہ فکر ہی نہ ہو کہ جناب کیا اس کے کانسیکوینسز کیا، اصل میں تو قرضے کی قیمت عام عوام ادا کر رہی ہے۔ اب IMF نے 40 ارب کے ان کو ٹیکسز لگوا دیے ہیں، پارلیمنٹ کو پوچھے بغیر انہوں نے ٹیکسز لگا دیے IMF کے کہنے پہ۔ اب وہ کون دے رہا ہے ٹیکسز؟ عام آدمی دے رہا ہے مہنگائی کے ذریعے، تو عوام کے اوپر بوجھ ڈال دیا سارا۔ ناظرین، بین تھرکل وائٹ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں The IMF and the Politics of Financial Globalization for Poorer, Less Politically Significant Countries with Limited Expertise, Negotiations may be highly one-sided، یعنی کہ جو نیگوسیشنز ہیں ان کا جھکاؤ ذاری تگڑی پارٹی کی جانب ہوتا ہے for poorer, غریب, less politically significant countries۔ پھر وہ لکھتے ہیں The fund often came to negotiations with fixed positions so that agreement was usually only possible through compromises in which the country negotiating teams moved to the fund's positions. The fund too often simply imposed its will, was generally insensitive to genuine constraints in policy making and was too quick to dismiss policy options favored by the government. So to say بڑے وزراء دیکھے، بہترین قسم کے ایجوکیٹڈ وزرائے خزانہ دیکھے، لیکن کیا اس دفعہ یہی اخذ کیا جائے کیونکہ نیا پاکستان ہے تو شاید ہمارے پاس ذرا سا زیادہ لیوے ہوگا، ذرا سا زیادہ وزن ہوگا، کیونکہ اسد عمر صاحب بہت فلوئنٹ ہیں، معیشت کو سمجھتے ہیں اور کنونسنگ ہیں، تو شاید اس دفعہ ہماری جو ڈیسیجنز ہیں یا سوورنٹی اوور آر اون فنڈز، اوور آر اکنامک ویل بینگ سو ٹو سے، کیا وہ اس کو بہترین طور پر جو ہے وہ نیگوشیٹ کر لیں گے پاکستان کے لیے؟ از دیٹ دا اونلی ڈفرینس؟ یہ تو بھارا اپنی جگہ پرٹیننٹ سوال ہے جس کو آج ایکسپلور کریں گے، مگر اس سے پہلے ایز آئی سیڈ تھوڑی دیر پہلے کہ کیا ہم اوور نائٹ یہاں پہنچ گئے؟ کیا 1 مہینے 2 دن کی حکومت سے یا 50 دن کی حکومت سے یہ پورا ذمہ داری ان کے سر پہ عائد کی جا سکتی ہے؟ اب ذہن میں رکھیے کہ گزشتہ دور حکومت کے پاس
3 बड़े ऐसे सुनहरी ऑफिस थी, मौके थे कि जब तेल की कीमत में 50% कमी आई। अगर तब हुकूमत इस कमी का फायदा उठा लेती, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को बिल्डअप करती, और इसकी एक बेहतरीन मिसाल चिली भी है। चिली की हुकूमत का इकदाम एक बेहतरीन इसकी मिसाल है, जब कॉपर के जो चिली की अहम तरीन दरामदाद में से है, इसकी कीमतों में इंटरनेशनली इजाफा हुआ, तो उन्होंने कैसे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स महफूज किए अपने? क्या ये मुमकिन था कि हमारा खजाना भी इतना खाली ना होता? दूसरी बात, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुआशी मसला टैक्स ना दहिंदगान और मुल्क का पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल करने वाले हैं। इस फाइनेंशियल सुपरविजन की कमी ने, जो कि इस सिस्टम में मौजूद ही नहीं है सिरे से, फिस्कल और करंट डेफिसिट 2 बड़े मसाइल पैदा किए हुए हैं। गुज़िश्ता हुकूमत काले पैसे की बैरून मुल्क मुंतकली के सख्त कवानीन बनाकर और इन पर अमल पैरा होकर इस मसाइल पर किसी हद तक काबू पा सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी नहीं हुआ। और तीसरा एंड पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स यानी कि बरामदाद में इजाफा। मगर ना गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में ऐसा हुआ है, ना अब कोई ठोस हिकमत अमली नजर आ रही है। नून लीग ने जाते हुए आखिरी 9 माह में 1052 अरब तरक्याती कामों में खर्च किए और वफाकी मुलाजिमीन को तोहफतन 3-3 माह की तनख्वाहें मुफ्त दे दी और वोट बैंक महफूज करने की कोशिश की। एंड इन कम्स पीटीआई, तहरीक इंसाफ भैंसे फरोग करने में शायद इतनी मगन थी कि मुईशत का फौरी हल जो दीवार पर लिखी तहरीर था, राइटिंग ऑन द वॉल, यानी कि IMF के पास जाना पड़ेगा आपको, देर कर दी, शशोपंज में काम लिया, उससे एक पैनिक शुरू हुई। और इस पैनिक की वजह से आपने देखा कि स्टॉक मार्केट इस बेयकीनी की सूरत हाल में ऐसी घिरी कि आपके हाईएस्ट सिंगल डे ड्रॉप इन 15 मंथ्स हमने देखा है कल यानी कि मंडे को। एंड खबरें ऐसी हैं, शह सुर्खियां ऐसी लगाई जा रही हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से, ब्लड बाथ, intense panic, heavy sell-off, red was splashed all across the trading screen, mixed signals। ये क्यों हुआ? क्या इससे गुरेज किया जा सकता था? एक वक्फे के बाद इस पर गौर व फिक्र करेंगे। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। हमारे साथ मौजूद हैं फिरदौस नकवी साहब, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। मुसद्दिक मलिक साहब PMLN की जानिब से, हमारे साथ अशफाक टोला साहब मौजूद हैं, माहिर मालियात हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इजाज़त दें तो इन हाउस अशफाक टोला साहब से आगाज़ करूँगी। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन फॉर बीइंग हियर। मुझे ये बताइएगा कि अभी तक मैं बार बार ये कहती आई एंड असद उमर साहब का भी इंटरव्यू किया कि ये सवाल ये नहीं है कि जाना है कि नहीं जाना, सवाल ये है कि कब जाना है। द टाइमिंग इज ऑफ व्हेन। और शायद डिनाइल में थी ये गवर्नमेंट, आपको लग रहा है, या अपने तई थोड़ा काम करने की कोशिश कर रहे थे कि थोड़े से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स खुद कर लें, ऐसी दोस्त ममालिक के पास जाएं, थोड़ा सा खुद कुछ पैसे जमा कर लें, फिर ये फैसला करें, विच इज अंडरस्टैंडेबल और नो दिस वाज राइटिंग ऑन द वॉल, दे शुडंट हैव वेस्टेड टाइम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महर देखें, थैंक यू वेरी मच। पहले तो जब मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट आई तो IMF के पास हम गए, फिर हमने कहा कशकोल तोड़ दिया जी। PPP की गवर्नमेंट आई, फिर हम IMF के पास गए, फिर हमने कहा जी हम कशकोल तोड़ देंगे। नून लीग की गवर्नमेंट आई, हम IMF के पास गए। अब ये इट वॉज रिटन ऑन द वॉल बिकॉज कि आपकी जो रेवेन्यू बेस है वो एक बड़ी शैलो सी है और जो आपके एक्सपेंडिचर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सबसे बड़ा मसला जो हमारा है, वो मसला मैं नहीं कहूँगा इसको क्योंकि कुछ दोस्त नाराज़ हो जाएंगे, 18th अमेंडमेंट या 7th NFC अवार्ड के बाद जो सूबों का शेयर बढ़ा 17.5%। बिल्कुल। मैं आपको एक छोटी सी एनालिसिस, इनफैक्ट अब अगर आप सारे को कलेक्ट कर लें 60% से ऊपर चला जाता है आपका। नहीं, मैं हाँ बिल्कुल, आप गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को ले लें, 17.5% का बफर हुआ। पहले 41.5% ऑफ योर टैक्स रेवेन्यूज हम देते थे, अब 58.5 दे रहे हैं। अगर हम इसका सिर्फ मैं डिफरेंशियल निकाल लेता हूँ पिछले 5 सालों का, तो वो मेरे हिसाब से 2740 बिलियन बनता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी एब्सटेन फ्रॉम नंबर्स, कि आम आदमी भी समझे, मोटी मोटी बात करें कि वो समझे। यानी कि हम 100 रुपए कमाते हैं तो उसमें से 6 रुपए जो है वो सूबों को बांट देते हैं, 4 रुपए पीछे बचते हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये होता है कि 27 अरब डॉलर आपने सूबों को ज्यादा ट्रांसफर किए, ठीक है। अच्छा, अब इस मद में अगर मैं देखता हूं तो वफाक के पास अपना काम चलाने के लिए कुछ बचता नहीं है।
اب ظاہری بات ہے آپ کا جب ہم تخمینہ اپنا لگاتے ہیں، بجٹ بناتے ہیں عام آدمی کے لیے جس کو میں کہتا ہوں، تو اس میں ہم یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری ریونیو کتنی اور ہمارے اخراجات کتنے. ہماری ریونیوز اور اخراجات کا ڈفرنس جو ہوتا ہے وہ ہم نے کہیں نہ کہیں سے لینا ہے، کیونکہ ادھر آپ ڈیٹ سروسنگ میں اور دیگر اپنی پرائر کمٹمنٹس کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں کار سرکار چلانے کے لیے، دفاع کے لیے جو سیکیورٹی ہماری بڑی سو ولنریبل ہے. انٹرسٹنگلی اشفاق طولہ صاحب، یہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس کے اوپر بھی ایک ڈسکشن ہوئی ہے. آپ سینگ اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ایک بیلنسز بجٹ ریکوائرمنٹ کریں گے آن پروونسز، صوبوں پہ، اور یہ اگری کریں گے کہ سارے صوبے جو ہے وہ ایڈیشنل ریونیو کو سیو کریں اور اپنے تئی بھی جنریٹ کریں، کہ کمپلیسنٹ اور لیزی نہ ہونا، وفاق دیتا جائے گا، ادھر کام چلتے رہیں گے، خود بھی زیادہ جنریٹ کریں، سیو بھی کریں. بٹ یو آر سیئنگ کہ اس پوری ایکویژن کو از سر نو دیکھا جائے. نہیں دیکھیں، مگر مین میں دیکھیں اس میں آتا ہوں، ٹیکس ریفارمز کمیشن بنا، میں خود پارٹ تھا، اس کی ایک بہت کمپریہنسو رپورٹ لکھی، آئی ایم اے کو آتھر، اس میں بہت اچھے ہمارے چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن جاری تھی. مصدق ملک صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے میں فردوس صاحب کے پاس جاؤں، آپشن کیا تھی گورنمنٹ کے پاس؟ اتنا شور شرابہ، اتنی ٹویٹس، اتنی پریس کانفرنسز مریم اورنگزیب صاحبہ بھی کر رہی ہیں، خواجہ آصف بھی کر رہے ہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ آپشن کیا تھی؟ دس واز رائٹنگ آن دا وال سر. دیکھیے، پہلے تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اشفاق طولہ صاحب جو بات کر رہے تھے اس کے کچھ اثرات 18ویں ترمیم پر بھی آئیں گے. تو آپ جب بھی یہ سینٹرلائز بجٹنگ اور ری ایلوکیشن آف بجٹس کی بات سوچیں یا کریں، اس میں آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ اس ملک کے آئین کا حصہ ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ صوبوں کو پیسے جانے سے یا صوبوں کو زیادہ پیسے جا رہے ہیں، کیونکہ 18ویں ترمیم کے مطابق ابھی اور زیادہ پیسے جانے ہیں، اگر آپ یہ کہیں کہ یہ رول بیک کرنا ہے، تو اس سے میرے خیال میں کچھ انتشار پیدا ہونے کا اور صوبے جو ہیں ایکچولی رول بیک نہیں کر سکتے سر، اپنی کنسٹرینٹس کو مد نظر. جی جی، میں بھی یہی آپ بڑھا سکتے ہیں، کم نہیں کر سکتے. جی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، مگر ابھی اشفاق طولہ صاحب نے جو کہا وہ یہ کہا. کہا. اسد عمر انفیکٹ مصدق ملک صاحب، اسد عمر صاحب ہم کانسٹیٹیوشنل چینجز لائیں گے ہی نہیں، ہم یہ بیلنس چینج ہی نہیں کرنا چاہتے. اگر زیادہ فیور میں بھی ہے پروونسز کے، نو وریز، وی ول ارج دیم ٹو کلیکٹ مور ٹیکس. دیکھیے، اسد عمر صاحب اور عمران خان صاحب نے تو کوئی بھی بات جو آج تک کی، انہوں نے کہا ہم خودکشی کر لیں گے اور بوروئنگ نہیں کریں گے. اور وہ کیا لیڈر ہوتا ہے؟ لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو غیرت دکھائے، لیڈر ہے جو سے مانگے. تو ان کی اچھا وہ بات آپ نے یاد دلا دیا، بلکہ میں نے پہلا سوال یہ کرنا تھا فردوس صاحب سے. انہوں نے کہا کہ بھیک نہیں مانگیں گے. آئی ایم ایٹ اے لاس آف ورڈز کہ فردوس صاحب پہلے سمجھا دے بھیک سے مراد کیا ہے. کیا آئی ایم ایف کے پاس جانا بھیک ہے یا دوست ممالک کے پاس جانا بھیک ہے؟ بھیک سے مراد کیا تھی؟ I mean, I'm giving you a little bit of a margin here to defend yourself. میں کہوں یا آپ پہلے اشفاق لیں گی ان کا؟ فردوس صاحب سے پوچھ رہی ہوں، بھیک سے مراد کیا تھی جناب؟ جی ضرور. جی دیکھیں، میرے لحاظ سے بھیک وہ ہوتی ہے جہاں آپ کو ڈکٹیٹس ماننی پڑ جاتی ہیں، اور جو وہ کہا جاتا ہے مرتا کیا نہ کرتا، یا بیگرز کانٹ بی چوزرز والی محاورہ جو ہے اس پہ آتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، لون لینا کبھی کوئی بری بات نہیں ہوتی. لون کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، اور لون سے اگر ملک کی اکانومی میں اضافہ ہوتا ہے، ہم اپنے قرضے وقت اور یہ چھکا مارا ہے فردوس صاحب نے، چھکا مارا ہے سوال پہ. زبردست ویسے آرگیومنٹ ہے آپ کی. لون استعمال کیسے ہوتا ہے؟ مسئلہ لون سے نہیں ہے. میں نے ابتدائیے میں مصدق ملک صاحب نہیں موجود تھے، آپ کو ایک بک بھی کوٹ کر کے بتائی تھی. یہ اس میں کہا جاتا ہے لاٹ آف پیپل ہو انڈرسٹینڈ آئی ایم ایف، جن کا ایک تعلق رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کمزور ممالک سے، زیادہ پولیٹیکلی سگنیفیکنٹ انسگنیفیکنٹ ممالک سے، یا آپ دیکھیں اگر ایسے ممالک جن کے کمپلیکیٹڈ صورتحال ہیں، دے ناٹ ٹیکنیکلی ویری ساؤنڈ، ان ممالک سے ہمیشہ پلڑا آئی ایم ایف کا بھاری ہوتا ہے. ابھی بھی میں کیوں مانوں یہ فردوس صاحب کہ ایسا نہیں ہوگا؟ شوڈ آئی جسٹ بلیو دیٹ کیونکہ آپ کا نعرہ ہے نیا پاکستان اینڈ وی ہیو اسد عمر ہے؟ نہیں دیکھیے، بات ساری یہ نہیں ہے. یہ کلیکٹو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، اور جو ہم نے دیکھا. دیکھیں ہماری پرابلمز آغاز کہاں سے ہوا. ہم نے روپی کی ویلیو آرٹیفیشلی پراپڈ اپ رکھی، جس کی وجہ سے ہماری امپورٹس بڑھتی گئی ہیں اور ایکسپورٹس گھٹتی گئی ہیں. آپ نے اس کو اس وقت چیک میں نہیں لائے، پرابلم ایگریویٹ ہو گئی. آپ نے ٹھیک ہے پاور بڑھی، لیکن سرکولر ڈیٹ بھی بڑھا. آپ کو لوور آئل پرائسز کا فائدہ ملا، لیکن اس کو ہم نے قرضے اتارنے میں اور اپنی معیشت کو مضبوط کرنے میں. یہ اب ماضی ہے. اب ماضی کا ہم رونا نہیں چاہتے، ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں
کہ ہم اس کو درست کیسے کریں گے. اس وقت مجبوری یہ ہے تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن سے کرتے ہیں نا سر, یہ نعرے تو پھر آپ کو پلیگ کریں گے, ایون دو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ مور ٹائم آن اٹ کہ خودکشی کر لیتا. غلط نعرہ تھا شاید, ایک اپوزیشن کے موڈ کا نعرہ تھا یا ایک جلسے کا نعرہ تھا. نہیں مہر, میں اس سے زیادہ ہے. سر آپ پہ بھی وہی ساری کنسٹرینٹس لگا رہے ہیں جو ہمیشہ سے لگاتے آئے ہیں. آپ کو بھی کہیں گے اس کی قیمتیں بڑھا دو, سبسڈی کم کر دو, ٹیکسز بڑھا دو, یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں. نہیں میرے خیال سے 30% انکریز. Let me please complete my narrative if you allow me. دیکھیں بہت ضروری ہوتا ہے کہ قوم کو شعور دیا جائے, قوم سے سچ بولا جائے, قوم کو وہ حالات بتائے جائے. یہ ہم نے ابھی تک کیا کیا ہے کہ ہم نے قوم کو اصلی حالات نہیں بتاتے آ رہے. ہم جو ہے بڑی بڑی اسکیمیں لے کے آتے ہیں اور ہم جو ہے آج تک لوگوں کی ایکسپیکٹیشن جو ہے اس طریقے سے بڑھا دی ہیں جس کے معلوم لیا میٹرو کے اوپر بڑی تالیاں بجی, لیکن میٹرو کے ڈیفیسٹ کی کوئی بات نہیں کر رہا. بات کرتے نا کہ اس وقت جس وقت اسکیم لانچ ہو رہی ہے اورنج ٹرین کی ہو رہی ہے کہ یہ $2 بلین کا پروجیکٹ ہے, اس کے اندر پاکستان کی حکومت کو سبسڈی دینی پڑے گی اور یہ قرضہ اتاریں گے ہم, لیکن کس طرح اتاریں گے, کہاں کمائیں گے کہ اس کا قرضہ اتار سکے. وہ کوئی بات نہیں کرا. ہم نے پاور پروجیکٹس لگائے ہیں, اس سے کہ انویسٹمنٹ نہیں آتا تھا, مانا مصدق ملک صاحب کہ, لیکن لک ایٹ دی return we are offering them because ہم نے اپنے ملک کو unsafe کیا. Basically, I mean, I'm just we stuck have at one never had point. any foreign direct investment. Virtually no direct. میں understand کر رہی ہوں, میرا سوال سمجھیے فردوس صاحب, میرا سوال سمجھیے. جب سے یہ ملک بنا ہے, ہم IMF کا رشتہ طے ہوا ہے, اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کی جو ایک ایکسپیریمنٹ اس ملک میں کی گئی ہے وہ ہمیشہ فیل ہوئی ہے. اور قرضے لیتے ہیں, پرانے قرضے پے آف کرتے ہیں, اور قرضے لیتے ہیں, پرانے کرتے ہیں, ادھر اور کام نہیں ہوتا. واٹ میکس می اگین کوسچن یو از کہ میں ابھی کیا ڈفرینٹ ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ آ کے اپنی شرائط بتاتے ہیں, سر آپ کو بھی شرائط بتا رہے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں یہ شرائط کے اندر سے, اگر یو وڈ آلسو لائک ٹو ٹیل سر, یہ آپ نے فنڈ نے آپ کو کہا ہے ڈومیسٹک پاور ٹیرف 30% انکریز کر دیں, امپوزیشن گیس کی لیوی جو ہے اس کو امپوز کر دیں, پرائیویٹائزیشن آف 65 پبلک سیکٹر انٹرپرائزز وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اسد عمر سے میں نے پوچھا, کہتے ہیں نہیں پرائیویٹائز کروں گا. اب شاید کرنا پڑے گا نا ان کے کہنے کے اوپر, یہ پرائسز بھی انکریز کرنی پڑیں گی ان کے کہنے کے اوپر. یہ سخت فیصلے وہ کروائیں گے آپ سے. دیکھیے آپ نے جو بات کہہ رہی ہیں کہ وہ ڈیمانڈ ضرور کریں گے, اور اس وقت ہم نے پچھلے 2 ماہ میں کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہم کچھ آلٹرنیٹس ڈیولپ کر لیں, اور وہ آلٹرنیٹس جو ڈیولپ ہوئے ہیں اس کو میرے خیال سے یہ وینیو نہیں ہے, بٹ وی ہیو گون ٹو آور فرینڈلی کنٹریز. آپ کو پتہ ہے کہ ہم سعودی عربیہ گئے, UAE گئے, چائنا جانے کی تیاری ہے. بالکل, ابھی تک چائنا از the only one who has paid up right now and promised basically. نہیں پرومس تو باقی نے بھی دونوں نے کی ہے, لیکن کس فارم میں ہم ان سے پیسے لینا چاہتے ہیں. ہم لینا چاہتے ہیں ان فارم آف انویسٹمنٹ. they have offered, یہ اخباروں میں بھی آ چکا ہے, کسی نے ہمیں فیول آفر کیا ہوا ہے ڈیلیڈ پیمنٹ کے اوپر, انٹرسٹ فری لون کے طور پہ بھی آئے. لیکن یہ ساری چیزیں آپ اپنی پاکٹ میں رکھے ہوئے ہیں, آپ IMF کے پاس جا رہے ہیں, آپ آپشن سارے ایکسپلور کرنے چاہیے. I read سعودی عربیہ نے ڈینائی کیا تھا ویسے اشفاق طولہ صاحب. I think ایک بڑا مسئلہ ادھر بھی حل ہوگا, and we'll talk about that too, کہ اگر ایک فیکٹ کے اوپر تحریک انصاف کے سارے نمائندگان سٹک کر جائیں تو سر کیجولٹی کیا ہے IMF کے پاس جانے کی؟ اب ہم یہ 1 کروڑ نوکریاں اور کتنے گھر تھے, 50 لاکھ گھر 5 سال کے اندر, یہ سب بنا پائیں گے؟ مجھے تھوڑا سا اختلاف بڑے ادب کے ساتھ, یہ جو انہوں نے پہلے تو 1-2 چیزیں میں بتا دوں مہر, کہ US ڈالر ریزرو آپ کے 5 ارب سے 23 ارب ڈالر پہ گئے تھے, اور وہ کوئی اوور نائٹ نہیں ہوا تھا, اس کو ریمپ اپ کیا گیا تھا تھرو سرٹن امپورٹس. کب گئے تھے؟ یہ 2016 میں آپ کے 23 ارب ڈالر آپ کے پاس تھے, اور یہ نہیں تھا کوئی آرٹیفیشیل کنٹرول ہوتا ہے, یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میکینزم کے تھرو ہوتا ہے. لکی فیکٹر یہ تھا PMLN کی گورنمنٹ کے ساتھ کہ آئل پرائزز کافی لو پہ آ گئی تھی. $100 پر بیرل سے 50 کے قریب تک, 120 سے ہو کے 28 پہ آ گئی. چلیں, مگر and sir because most of your imports are oil based, so آپ یہ بھی ہے پام آئل بھی. سب سے بڑی ایڈوانٹیج تو یہی تھا کہ آئل کی قیمتیں جو آپ $42 بلین کا آئل امپورٹ کر رہے تھے وہ گھٹ کے 24 بلین پہ آ گیا. فردوس بھائی میں اسی پہ آ رہا ہوں, مجھے لیٹ می پلیز کمپلیٹ, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کمپلیٹ کر لوں.
देखिए कोई भी प्रोजेक्ट आपका जब होता है ना पब्लिक सर्विस नहीं सवाल क्या था सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को इन ऑर्डर कर सकती थी तब PMLN, वो जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती थी, नहीं हो सकती थी बिकॉज कि आपकी जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स हैं, जब कमोडिटी की प्राइस एक तरफ घटी थी तो दूसरी तरफ भी कमोडिटी की प्राइस घटी थी, जिस कमोडिटी भी एग्रीकल्चर कमोडिटी थी आपकी कॉटन। ट्रेडिशनली आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो एग्रो बेस्ड है, तो वो जब एक कमोडिटी घटी थी तो दूसरी कमोडिटीज भी घट गई थी, तो वो आपको जो रैंप अप मिलना चाहिए था एक्सपोर्ट्स में वो भी स्लो डाउन हो गया। मुझे पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं, मैं कहने का मकसद ये है अगर हम प्राइवेट सेक्टर को भी मिला लेते हैं, आज आप देख लें बड़े से बड़ी हाउसिंग स्कीम्स हैं। सो हैंग ऑन क्विकली सर, ये 3 साल की IMF के साथ अंडरस्टैंडिंग हुई है ना? वो भी देखें, मैं एक चीज में क्लियर कर दूं, वो होता है आपका स्टैंड बाय अरेंजमेंट ऑफ क्रेडिट होता है। स्टैंड बाय का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास डेफिसिट आ गया आपके करंट अकाउंट में या आपकी लोन रीपेमेंट में या आपके ट्रेड बैलेंस में, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसकी एक स्कीमिंग होती है, इतने अरसे में आपको मिलेगी। आप आज मुझे समझ नहीं आ रही ब्रेक से पहले, आप खुश हैं या नहीं खुश के IMF के पास जा रहे हैं? मैं कभी भी खुश नहीं रहा IMF के जाने से। कोई भी पाकिस्तानी कोई भी पाकिस्तान, देखिए शायद मुझे आपको इतना इम्पैक्ट ना पड़े, मगर वो एक जो बिलो द पॉवर्टी लाइन एक शख्स रह रहा है। बिल्कुल बोल सकते हैं, मगर मैं एक रिक्वेस्ट मुसद्दिक मलिक साहब को भी करूंगी। आई मीन इट्स ऑफुली ड्राई सब्जेक्ट, आई एग्री, बट प्लीज चेयर अप। यू आर नॉट इन गवर्नमेंट एनीमोर, यू डोंट हैव टू आंसर दीस क्वेश्चंस। देखिए मुसद्दिक एक मिनट मुझे जी मुसद्दिक साहब, सर बिकॉज़ यू नो यू वर फ्रीजिंग एट दैट टाइम, आई एम सॉरी DSNG का वाज फ्रीजिंग, स्पीक नाउ सर। मुसद्दिक एक मिनट मुझे अगर आप दे दें तो मैं इसको कंप्लीट कर लूं, अगर आपकी जी क्विकली सर। देखिए मेरे कहने का मकसद ये है कि IMF से बेटर, देखिए ये 5 से 15 अरब कैसे हुए, 23 अरब कैसे हुए, ये इनको स्टडी करानी चाहिए थी। वही फाइनेंस के लोग हैं जो आज बैठे हुए हैं। अब उनको बोले तो सही कि क्या मसला था और कैसे आपने किए थे, किसी के तजर्बे से फायदा उठाने में क्या जाता है। अच्छा जी मुसद्दिक साहब, देखिए मैं तो अभी तक कोई बात इकोनॉमी पे नहीं कर सका, मैंने तो सिर्फ 18वीं तरमीम पे अभी तक बात की है, उससे आगे तो मैं बात बढ़ा ही नहीं सका। तो मैं बात शुरू करता हूँ जो अभी वहाँ मैंने सुनी है बातें, वहीं से उठाता हूँ थ्रेड। तो अभी फिरदौस साहब ने कहा कि भीख वो होती है जिसके साथ कंडीशंस हों, तो कंडीशंस तो हैं। तो मैं बात शुरू करता हूँ जो अभी वहाँ मैंने सुनी है बातें, वहीं से उठाता हूँ थ्रेड। तो अभी फिरदौस साहब ने कहा इंडस्ट्रियल कम्पेटिटिवनेस जो है उस पर कहीं ना कहीं फ़र्क तो आएगा। अभी जो आपने गैस की कीमत बढ़ाई है जिसके ज़रिए बिजली बनती है, बिजली की जो आपने कीमत अभी बढ़ाई है 1 महीने के बाद फ्यूल एडजस्टमेंट टैरिफ के ज़रिए, ये गैस की कीमत जो है वो बिजली की कीमत में की इजाफत में आ जाएगी। उसके अलावा आपने 70 से 75 अरब रुपए के इनडायरेक्ट टैक्सेस तो लगाए हैं, तो वो शराइत जो आपको देनी है IMF ने, उनमें से कुछ तो आपने पूरी करनी शुरू कर दी हैं। आज 140 रुपए के ऊपर डॉलर ट्रेड हुआ है, नहीं आप समझती हैं गुड है, उससे पूछिए। नो आई टेल यू व्हाई, मेरा आपसे ही सवाल है, क्या बेहतर नहीं है कि बंदा पहले ही ये काम करे एज अपोज्ड टू हुकूमतें जो IMF के पीछे छुपती हैं? अगर IMF के पास नहीं जाते तो ये नहीं करना चाहिए था। मेरी बात पहले ये, अरे यार आप पहले ये बता दीजिए अगर आपके डेफिसिट कम करना चाहिए कि नहीं, डेफिसिट कम करना चाहिए कि नहीं, पहले बात हौसला फिरदौस साहब, रिमाइंडर, आप गवर्नमेंट में रिमाइंडर सकून। अगर मेरी बात आप सुनना चाहें तो मैं कर लेता हूं, अगर आप बेसिकली मैं यहाँ लाहौर में बैठा हूँ, आप बोलेंगे दरम्यान में मैं खामोश हो जाऊंगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, बात तो नहीं चली जाएगी। तो बात ये है कि ये एक शख्स जो 22-23 हज़ार रुपये कमाता है, 3 महीने के बाद जब उसका 8,000 रुपये बिजली का बिल आएगा तो उसको ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि वो बच्चों को स्कूल भेजे, अपने बूढ़े माँ बाप की दवा लाए, या खाना रखे मेज़ पे, या बिजली का बिल दे। तो ये कंडीशनैलिटी तो है, मगर बाकी हुकूमतें भी इस कंडीशनैलिटी को मीट करती रही हैं, तो आप भी कीजिए ज़रा सलीके से। अब ये आपने कहा था कि 1 रुपया बढ़ने से गालिबन 90 अरब रुपए का फ़र्क पड़ जाता है अगर रुपया डीवैल्यूएट हो। आज एक दिन में 10 रुपए का फ़र्क पड़ा है, तो आप खुद हिसाब लगा लें कि आपने जो पेमेंट्स करनी है उनके ऊपर इसके क्या असरात आएंगे। फिर आप ये देखिए तमाम अखबारों में ये बात लगी हुई है। अभी आप कह रहे हैं मुल्क में हम सरमायाकारी चाहते हैं, कल एक दिन में 2 अरब रुपए सरमायाकारी के ज़ाया हुए हैं सिर्फ कराची स्टॉक एक्सचेंज में, सिर्फ एक दिन में 2 अरब रुपए। और जब से ये हुकूमत आई, अगर आप 54,000 पे जब मार्केट चल रही थी उससे इवेल्यूएट करें तो तकरीबन 36 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर I agree with you मुसद्दिक साहब, मगर इसमें कुछ सवाल आपसे भी होंगे। इसाक डार की अजीब इन्फैचुएशन विद कीपिंग द डॉलर एट और बिलो 100।
اس انفیچویشن کا بھی اب آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ آپ مہر ضرور کیجئے، مگر مجھے مقدمہ تو پیش کر لینے دیں. کہہ میں یہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسا تذبذب کی کیفیت یا انسرٹنٹی یا جب اسٹیٹسمین پرائم منسٹر بولے اور لوگ اس پہ اعتماد نہ کر سکیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا، گیس کی قیمت بڑھنی ہے یا نہیں بڑھنی، بجلی کی قیمت ہم بڑھا رہے ہیں یا نہیں بڑھا رہے، جب اس طرح کا عدم اعتماد پیدا ہو تو مارکیٹ ریئیکٹ کرتی ہے. اب کل کی اکانومی میں اور آج کی اکانومی میں کچھ فرق تو نہیں آیا. آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی نئی حکومت آتی ہے مارکیٹ ریلی کرتی ہے، جب بھی آئی ایم ایف کا کوئی پیکج کی امید بھی پیدا ہوتی مارکیٹ ریلی کرتی ہے. لیکن یہ ایک خاص حکومت ہے جس کے آنے کے بعد مارکیٹس انسرٹنٹی کی وجہ سے یا یو ٹرنز کی وجہ سے، جن کو کہا جاتا مکس سگنلز کہہ لیجئے، وہ فال ٹمبل کر رہی ہے. لوگ انویسٹمنٹ کاہے کو کریں گے؟ مگر ڈو یو تھنک کہ دس ول باؤنس بیک ناؤ دیٹ آئی ایم ایف آپشن ہیز بین کلیریفائڈ؟ دیکھیے مجھے امید ہے، ہم سارے پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں. ہمارا نقطہ نظر یہ تھا کہ ٹیکس کو گھٹایا جائے. ہمارا یہ خیال ہے کہ 70 سال سے پاکستان میں ٹیکس 30% کے آس پاس ایک وقفہ لے لوں مصدق صاحب، کوئکلی ایک وقفہ لے لیں. ٹیکس کو بھی گھٹایا جائے، عوام کے اوپر بھی پریشر نہ ڈالا جائے، کہاں سے پیسہ لایا جائے، یہ سمجھائیے گا ایک وقفے کے بعد. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے، اوکے، بن دیر ڈن دیٹ. اب بات کرنی ہے کہ ایکچولی کس طرح کا انوائرمنٹ بلڈ ہو رہا ہے پاکستان میں، نئے پاکستان میں. کیا نیپوٹزم ابھی بھی فلرش کر رہا ہے یا اسٹرکٹلی اسپیکنگ میرٹ بیسڈ تعیناتیاں ہو رہی ہیں؟ انفارچونیٹلی وی فیل کہ میرٹ بیسڈ کام نہیں ہو رہا. آئی جی پنجاب کا تبادلہ جس کو معطل کر دیا گیا ہے چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے، بہت سی ایسی وجوہات ہیں جو بتائی جا رہی ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے چند ایسے ڈی پی اوز کے ٹرانسفرز نہیں کیے جو چاہ رہی تھی تحریک انصاف کی گورنمنٹ پنجاب میں پری دا بائی پولز آن سنڈے. دوسرا، منشا بام کے کیس کے اوپر پولیس کی رپورٹ اتنی ڈیمنگ تھی اگینسٹ سٹنگ ایم این ایز اینڈ ایم پی ایز آف تحریک انصاف کے، ادھر بھی ایک مسئلہ پڑا. اینڈ لاسٹلی پاسبلی محمود الرشید صاحب کے بیٹے کی گرفتاری کے حوالے سے بھی کچھ مسئلے کریٹ ہوئے ہیں. سو بیکاز آئی سیڈ آئی ول اسٹارٹ ود یو اگین کوئکلی. مجھے بتائیے گا مصدق ملک صاحب، ناصر درانی صاحب جن کو لگایا تھا ہیڈ آف ٹاسک کہ درستگی ہوگی، پولیس ریفارمز کیے جائیں گے خیبر پختونخوا کی طرز پہ، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. مجھے بتائیے کہ یہ کس طرح بات بڑھ رہی ہے؟ آپ کو یہ کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ بائی پول سے پہلے ان کا تبادلہ یہ ریگنگ ہی ہے؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ حکومت بہت ہائی ہینڈڈ طریقے سے چل رہی ہے. اگر آپ دیکھیں جس طرح کی تقاریر بھی کر رہے ہیں عمران خان صاحب، وہ تقاریر وزیر اعظم زیادہ تر نہیں کرتے، وہ تو ملک کو ایک ویژن دیتے ہیں. یہ تو ایسا ہی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ابھی کنٹینر کے اوپر ہیں اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں میں چوروں کو پکڑ لوں گا، میں ٹانگ دوں گا. ضرور ٹانگیں، مگر ٹانگنے سے ایک دن پہلے نیب کے جو چیئرمین ہیں ان کو مت بلائیں. اس سے اچھا تاثر نہیں جاتا. اگر آپ نے کچھ نہیں بھی کیا تو یہ تاثر اچھا نہیں ہے کہ اگر آپ نے شہباز شریف کو پکڑنا ہے تو آپ ایک دن پہلے نیب کے چیئرمین کو بلا لیں. اس سے تاثر اچھا نہیں ملتا کہ ڈی پی او جو ہیں اگر وہ خاور مانکا صاحب کو، جو ہماری فرسٹ لیڈی کے ایکس ہسبینڈ ہیں، ان کو روکیں رات کو، تو پہلے تو وزیر اعظم صاحب فون کر کے آئی جی صاحب سے پوچھیں. چلیں ہم مان لیتے ہیں ان کی بات کہ انہوں نے صرف پوچھا، انفلوئنس نہیں کیا، مگر جو رپورٹ پیش ہوئی ہے ہائی کورٹ کے سامنے وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ آئی جی جو تھا وہ ربر سٹیمپ تھا، اور اصل میں جو فیصلہ کیا وہ تو چیف منسٹر نے کیا بزدار صاحب نے. اور کل پرسوں عمران خان صاحب نے کہا، مگر پرسوں عمران خان صاحب نے کہا کہ عثمان بزدار ہی چینج ہیں، یہی ہے وہ نیا پاکستان. اگر عثمان بزدار نیا پاکستان ہیں، وہ ان کے ساتھ کوئی گجر صاحب ہیں جنہوں نے اصل میں کہا کہ گھر جا کے ڈی پی او کو معافی مانگ کے، اگر یہ نیا پاکستان ہے، اگر منشا بم نیا پاکستان ہے، اگر کرامت کھوکھر نیا پاکستان ہے. ابھی آپ نے ایک بچے کا ذکر کیا جس نے کچھ، سر میرا وقت کم ہے، میں نے فردوس صاحب سے بھی ایک دو سوال کرنے پڑے. تو میرا خیال ہے کہ اس نئے پاکستان سے تو پرانا تھوڑا اچھا تھا. اچھا فردوس صاحب مجھے بتائیے، محمد طاہر صاحب آپ نے ان کو لگایا آئی جی پنجاب، بہترین لگے آپ کو، خیبر پختونخوا میں بھی کام کر چکے ہیں، پرویز خٹک کے قریبی بھی رہ چکے ہیں،
کوئی مسئلہ نہیں تھا آپ کو ان سے, ان کا گریڈ 21 کا افسر ہونا بھی آپ کے لیے مسئلہ نہیں تھا, آپ نے سینیورٹی کو بھی بائی پاس کیا. ایسا کیا ہوا ہے ایک ماہ کے اندر اندر جو آپ کو لگا آپ کی توقعات پہ نہیں اترے؟ ایسا کیا ہوا ہے ایک ماہ کے اندر اندر جو آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی جو پیس ہے وہ سست ہے, سست روی کے شکار ہیں؟ کیا چاہ رہے تھے, توقعات کیا تھی؟ دیکھیں مہر, ایکچولی آئی ایم دا رانگ پرسن ٹو آسک دس کوسچن, اس لیے کہ میں پنجاب کا نہیں یو رائٹ بلکہ نہیں آپ کہہ دیجئے, میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا. لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں, آئی بین ان مینجمنٹ, بہت عرصے سے کام ہے, اور کئی دفعہ ہم بہترین لوگ چنتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا تجربہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے. جب ہم ان کو کسی اور کے ساتھ کام کرنے کو بھیجتے ہیں تو کئی دفعہ کیمسٹری نہیں ہوتی, کئی دفعہ وہ انوائرمنٹ. اچھا, جنرل احتشام کی بھی کیمسٹری نہیں تھی سر خیبر پختونخوا میں احتساب کرنے کے لیے؟ ناصر درانی کی بھی کیمسٹری نہیں بن رہی, محمد طاہر کی بھی کیمسٹری نہیں بن رہی؟ نہیں, میں دیکھیں میں نے ون کیس ڈز ناٹ فٹ آل. پہلے تو دیکھیں یہ اگر وہ پھر آپ بھی جو بات کر رہی ہیں نا وہ ایک چیز ہے, اس کا یہ ہے کہ آپ ہر چیز جو ہے ایک چیز کو کہہ دیجئے. میں پاک پتن ڈی پی او کیس سے آپ لوگوں کو شک کا فائدہ دیتے چلے جا رہے ہیں, کب تک دینا ہے سر؟ آپ فائدہ نہیں دیجئے. آپ تو پھر مان لیں سروس رولز کی موت یہ مان لیں, یہ اے ڈی خواجہ جیسا کیس ہے, آپ کس طرح فرق ہے سندھ سے؟ کیا سپریم کورٹ کو سو موٹو لے لینا چاہیے؟ اے ڈی خواجہ کیس میں بھی لیا تھا نا, من پسند نہیں کر رہا تھا, تقرریاں نہیں مان رہا تھا بی بی کی بات. اچھا, مجھے آپ اگر 2 منٹ بولنے دیں گی تو میں ذرا آرگومنٹ آپ کر دیں, ٹھیک ہے نا؟ میں صرف خواہش ہے یہ آپ سے. دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں بنیادی طور کے اوپر یہ سارے حالات جو ہو رہے ہیں اس وقت یہ ہے کہ افسران جتنے بھی ہیں کہیں بھی ہیں ان کے اوپر ایک جو تلوار لٹکی ہوئی ہے, اس ماحول کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بیوروکریٹس سر اب سارے افسران کو لگے گا حکم بجاوری نہیں کریں گے تو چھٹی ہو جائے گی. کوئکلی اشفاق تولا صاحب, لاسٹ ایشو یہ ہے کہ اتنا کوئکلی میں یہ اچھی تبادلے نہیں ہیں, مگر دیکھیں یہ تو پاکستان میں یہ مقام رہا, اور پنجاب ایک ایسا صوبہ ہے آپ کا کہ جہاں آپ حکومت کھو نہیں سکتے, اور وہاں کی جو عادات پڑی ہوئی ہیں آپ کے پارلیمنٹیرینز کی وہ ایسی ہیں کہ ان کو پٹواری اور تھانے دار وہ بس وہی کام ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ آپ کی حکومت ہے. کل کے لیے انشاءاللہ فردوس صاحب, I'm sorry میرے ہاتھ میں نہیں ہے, ورنہ میں تو آپ صبح 3 بجے تک شو کروں آپ کے ساتھ. That's it for tonight. Good night. اللہ حافظ.